قرآن پاک میں سورت کہف ہے. آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے. احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورت کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے. کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے. قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ بڑے مجرب ہیں. پھر وہی بات، جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا. آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے. WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے. دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا. اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورت کہف کی پہلی 10 آیات پر حفظ کر لے گا نا. دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا. تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں.